ثابت رکھیے ہمارے قدموں کو اور مدد فرمائیے ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ بس دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بدلہ بہت ہی اچھا، اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 اور 148 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں آیتوں میں ہمیں میسج، پیغام، بات یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، اور ہر مسلمان دین کا کام کرنے والا ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے دین کا کام کرنا۔ جو بندہ دین کا کام کرنے والا ہے اس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط رکھے، اور نمبر 2، دین کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اکڑ، تکبر، ناز، فخر اپنے کام پر اترائے نہیں۔ جتنا دین کا کام اللہ لے رہا ہے، جتنے دین کے کام کی اللہ توفیق دے رہا ہے، وہ اتنا زیادہ عاجزی کرتا چلا جائے۔ یہ نشانی ہوگی اس کام کی قبولیت کی۔ اور اگر دین کا کام تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی کیا لیکن اس پر اترا رہا ہے، ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑا دین کا کام کیا اور دین کی بڑی خدمت کی، مسلمانوں کی بڑی خدمت کی، تو دل میں یہ آنا یہ خطرے کی علامت ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تبلیغ کا یہ کام جو اس نہج پہ جو اب جس طریقے پہ ہو رہا ہے یہ شروع کیا، ویسے جو تبلیغ شروع سے آ رہی ہے، تبلیغ اس طریقے کا نام بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو تبلیغ پھر بھی ہوگی، سروزہ چلہ جو مروجہ چل رہا ہے یہ نہ ہو تبلیغ پھر بھی ہوگی۔ اور تبلیغ صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، ہم درس دے رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، کوئی استاذ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، ایک دکاندار دیانتداری سے دکانداری کر رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے۔ جو بندہ بھی دین کے مطابق عمل کر کے لوگوں میں میسج دے رہا ہے کہ کام یوں بھی ہو سکتا ہے، ملازمت یوں بھی ہو سکتی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان روزی بچوں کا کما سکتا ہے، تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ کی ایک شکل متعین ہے جو اکابر نے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے متعین فرمائی ہے اپنے مشورے سے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے یہ معارف القرآن کتاب لکھی، قرآن مجید کی تشریح تفسیر 8 جلدوں میں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب۔ تو جب مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بیمار تھے تو وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے ملنے کے لیے گئے۔ واقعہ تو لمبا ہے لیکن جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب جو لکھتے ہیں کتاب میں، یہ میرے پاس تقریر ترمذی رکھی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی زار و قطار رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے تسلی دی، میرے ساتھ جو اور ساتھی تھے ہم بھی تسلی دینے لگے، وجہ پوچھنے لگا کر کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں رو اس پر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے شروع کیے اس تبلیغ والے کام کو جتنی قبولیت اور مقبولیت دی ہے، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ اللہ اس کو قبول فرما لیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ استدراج کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو اچھائی نظر آئے اور آگے اللہ کے ہاں قبولیت نہ ہو، اسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جیسے آج کل کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، لیکن کہتا ہے جی اللہ دودھ تے پتر اپنے پیارا نو دینا۔ یہ مثال مشہور ہے، جس کے گھر میں دودھ ہے، بھینسیں گائے ہیں اپنے گھر کی، اور جس کے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے،
وہ نماز ایک نہیں پڑھتا، حرام حلال کا پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، قرآن حدیث کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے پیار کر رہا ہے تو مجھے مال دے رہا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ جی حکومت اللہ دیتا ہے، لہذا فلاں کو بھی اللہ نے دی، فلاں کو بھی اللہ نے دی، جو کوئی جیسا کیسا ہم پر مسلط ہو جائے ہم سمجھیں یہ بھی خدا کی طرف سے منتخب من اللہ ہے، کیونکہ بادشاہی تو اللہ دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو اللہ کی قبولیت کی نشانی سمجھنا یہ غلط ہے۔ قبولیت کی نشانی تب ہوگی جب اللہ خیر کی توفیق دے رہا ہو، نیکی کی توفیق دے رہا ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ تبلیغ کے کام کی اتنی زیادہ مقبولیت و قبولیت یہ استدراج نہ ہو، اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو اور فی نفس ہی قبول نہ ہو، تو بڑا خطرہ ہے۔ اور دوسرا مجھے فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام علماء کے ہاتھ سے نکل گیا اور عوام کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی تحریک بن جائے گی، پھر یہ جہالت اور گمراہی پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ دو اندیشے ہیں مجھے، جس کی وجہ سے مجھے آخر میں اب بہت زیادہ ڈر لگا ہوا ہے، میں اس بنا پر رو رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ استدراج اگر ہوتا تو اس کی نشانی یہ ہوتی کہ آپ اپنے کام پہ رو نہ رہے ہوتے، بلکہ آپ تو اترا رہے ہوتے کہ دیکھا مفتی صاحب تم دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہو، تم فلاں فلاں ہو، بڑے بڑے تمہارے بزرگ ہیں، عالم ہیں، لیکن اللہ نے جو کام میرے سے لیا ہے وہ کسی سے نہیں لیا ہے۔ تو پھر تیرے دل میں اترانا ہوتا، ناز ہوتا، فخر ہوتا، تو پھر خطرہ تھا۔ جب تو رو رہا ہے، عاجزی ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کے کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان احد میں ہیں، جہاں کتنی شہادتیں دے کے کھڑے ہیں، کتنے زخم کھا کے کھڑے ہیں، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے یہ دعا والے جملے ان کو وہاں نازل ہو رہے ہیں۔ یہ آیات کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اب وہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کہہ رہے۔ وما کان قولہم، کوئی اور بات صحابہ کرام کی زبانوں پر، منہ پر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما کان قولہم، کچھ بھی نہیں ہے ان کا کہنا۔ وہ اللہ سے جزا فضا نہیں کر رہے، ہائے ہمارے اتنے شہید ہو گئے، ہائے ہمارے اتنے زخمی ہو گئے، ہائے ہم حق پر ہوتے ہوئے بظاہر ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں مصیبت پہنچی ہے، ہمیں شدائد پہنچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر رہے، اپنے دکھڑے نہیں رو رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اپنا جان مال وقت سب کچھ لگا چکے ہیں اور بے دھڑک لگا رہے ہیں، اور لگا کے بھی کہتے ہیں کہ جیسے لگانے کا حق تھا ہم نے ابھی نہیں لگایا۔ وہ اور زیادہ لگانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کہہ کیا رہے ہیں وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کا کہنا الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے ذنوبنا، ہمارے گناہ ہمیں بخش دیجئے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی معافی، گناہوں کی بخشش، گناہوں سے خلاصی، گناہوں کا بوجھ سروں سے اتارنا، یہ اتنی بڑی انسان کی ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں بھی سب کچھ لٹا کر کے بھی، دین پر سب کچھ لگا کر کے بھی، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور جو دین کے معاملے میں ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ اب ہمیں کتنی فکر ہے اپنے دین کے بارے میں؟ ہمیں اول تو فکر ہے نہیں، اور اگر کوئی 2 نمازیں 4 نمازیں اکٹھی پڑھ ہی لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید وقت کا میرے سے بڑا ولی اور کوئی
نہیں ہے، میں نے تو خدا پر بھی بڑا احسان کر دیا ہے اور دین پر بھی بڑا احسان کر دیا ہے کہ میں نے تو 5 نمازیں آج پڑھ لی ہیں، تو پھر میرے سے بڑا کوئی نیک اور ہو سکتا ہے؟ اور یہ پتہ نہیں کہ پڑھی کیسی ہیں کیسی نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، کتنی توجہ سے، کتنے خلوص سے، کتنی الہیت سے، کتنی خشوع سے، کتنی خضوع سے پڑھی، یا وہ بھی دنیا کے خیالات میں پڑھی۔ تو وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارا دین کے معاملے میں جو کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور جب بھی ہمارا کفر سے ٹاکرا ہو، جب بھی بے دینی سے مقابلہ ہو، جب بھی جہالت سے مقابلہ ہو، جب بھی بے دینوں سے ہمارا ٹکراؤ ہو، تو پھر ہمارے قدم ثابت رکھیے، ہم کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے، بلکہ ہمیں استقامت اور ثبوت قدمی، ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائیے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اس سب کچھ کے باوجود بھی ہم اپنے دشمن کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ آپ اپنا معاملہ اپنے اللہ سے ٹھیک رکھیں، مت فکر کیجئے کہ آپ کے خلاف کافر بے دین کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ سوچئے نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا معاملہ اپنے اللہ سے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ٹھیک ہے تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے دوست سے مقابلہ کرے گا پھر اس کا مقابلہ خود اللہ سے ہے، اس سے اللہ خود نمٹ لے گا، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں، کفر کا پرچار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں، یوں اللہ سے لو لگاتے ہیں، یوں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، یوں اللہ سے مانگتے ہیں، تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ حسن کا لفظ آخرت کے بدلے کے ساتھ لگایا ہے، دنیا کے بدلے کے ساتھ حسن کا لفظ نہیں لگایا، وہاں صرف ثواب دنیا ہے، دنیا کا بدلہ ہے، لیکن آخرت کا بدلہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور ایسا کرنے والے لوگ یہی محسنین ہیں، یہی مواحدین ہیں، یہی مخلصین ہیں، یہی نیک لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، یہ خدا کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے، عام طور پر محسنین کی تفسیر مواحدین سے کی جاتی ہے قرآن کی زبان میں۔ مواحدین، جتنا توحید رچی بسی پکی ہوگی اتنا وہ زیادہ محسن ہوگا۔ اور ویسے بھی حدیث جبرائیل کے اندر بھی احسان کی یہی تعریف کی گئی ہے، جب پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، محسن کون ہے، احسان کیا ہے اللہ کے رسول، تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو یہ تو خیال کر سکتا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ اللہ